معزز ناظرین السلام علیکم، میں رشید اعوان آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں مولانا غلام قادر صاحب کا ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور دوسرے ایپیسوڈ کے لیے وعدہ کیا تھا کہ اس سے آگے کی کہانی جو ہے وہ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اس وقت پھر میرے پاس تشریف رکھتے ہیں مولانا غلام قادر صاحب۔ جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پھر ٹائم دیا۔ شکریہ۔ تو آپ کی جو بچپن کی کہانی تھی، تعلیم حاصل کرنے کی کہانی تھی، وہ ہم نے اپنے ناظرین اور سامعین تک پہنچا دی۔ اب آپ نے وہاں سے راجستھان سے پونچھ میں آ کے اپنا کیسے کام شروع کیا، کہاں سے شروع کیا، اس کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہیں گے۔ میں راجستھان سے یہ ذہن لے کر آیا تھا جی کہ مجھ کو اب پونچھ میں ہی کام کرنا ہے۔ اچھا۔ مسجد بگیالہ میں جب پہنچا تو مولانا عبدالباقی صاحب ہوتے تھے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ غری کے رحمت فرمائے، نگالی کے۔ آمین۔ وہی وہاں سے آ کر جمعہ پڑھا دیتے تھے۔ اچھا۔ باقی 5 نمازوں کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، البتہ سری نگر کے ایک پولیس کنسٹیبل تھے، دیندار قسم کے تھے۔ اچھا۔ وہ بیچارے نماز پڑھا دیا کرتے تھے، اور رات کو قیام بھی وہیں مسجد کا ایک کمرہ تھا اسی میں رکھتے تھے جو اپنا۔ اچھا۔ جب میں آیا تو پہلا جمعہ تھا، تو مولانا عبدالباقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آج تک جمعہ میں پڑھاتا تھا، جی۔ تو کوئی تھا نہیں، اس لیے میں پڑھاتا تھا۔ اب مولانا آ گئے ہیں، ان کو یہیں مدرسہ بھی کھولنا ہے، شب و روز رہنا بھی یہیں ہے، تو یہی اب 5 نمازیں بھی پڑھائیں گے اور جمعہ بھی یہی پڑھایا کریں گے۔ اچھا۔ تو بہرحال میں نے پہلا جمعہ جو ہے پڑھایا۔ تو نماز سے پہلے ایک بات میں نے نمازیوں سے کہی کہ نماز کے فوراً بعد جو دعا ہے یہ تو ہے، لیکن یہاں رواج یہ تھا کہ سنتیں اور نفل پڑھنے کے بعد لوگ بیٹھے رہتے تھے اور پھر دعا ہوتی تھی تب جان چھوٹتی تھی۔ تو میں نے کہا یہ نہیں ہے، جی۔ لہذا آج سے بس یہ ایک ہی دعا ہوگی فرضوں کے بعد، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگی جو ہے اپنا۔ اچھا۔ اس کے بعد جو ہے ہر جمعے پر اللہ نے مجھے توفیق دی جی کہ میں نے ایک پل کے لیے بھی کبھی کسی سے نہ میں مروب ہوا، نہ میں نے ڈر محسوس کیا۔ جی۔ میں نے کہا کہ میں وہی کہوں گا جو میں پڑھ کر آیا ہوں، سب قرآن حدیث ہی ہوگی، اس میں رواج رسم یہ سب کچھ نہیں ہوگا، چیزیں مائنس ہو جائیں گی، نہیں ہوگا، نتھنگ۔ ٹھیک۔ چنانچہ ایک جمعے پر بھی توحید پر تقریر کی، دوسرے جمعے پر بھی توحید پر تقریر کی۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جس طرح کی تقریر آپ کرتے ہیں اس طرح آپ کو لوگ یہاں رہنے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں رہنے دیں گے تو باپ دادا کی زمین مجھے بہت ہے، تو وہاں سے تو مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، ٹھیک، لیکن میں جب تک رہوں گا تو کہوں گا یہی۔ اچھا۔ مجھ سے کوئی اور امید نہ رکھنا جو ہے اپنا۔ جی۔ چنانچہ الحمدللہ میں اکیلا ہی چلا تھا، سوئے منزل لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا۔ اس جمعے کچھ کا ذہن بنا، کچھ اگلے جمعے بنا، آخر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کہا کہ حق یہی ہے، بات سمجھ میں آنے لگی۔ چنانچہ خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، پھر اس کے بعد ادارہ بھی قائم کر لیا میں نے۔ تو شروع میں طلبہ کم تھے، لیکن آہستہ آہستہ کام بڑھتا گیا، اور اللہ تعالیٰ
جمعے پر ایک اچھی خاصی تعداد ہو جانے لگی جو ہے اپنا جی جمعے میں بڑی بے باکی کے ساتھ جو ہے میں جو بات کرتا تھا توحید کی اور سنت کی، اس میں کوئی سودے بازی نہیں، نہ کوئی ڈر نہ خوف۔ مجھے یہی جو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ اس طرح کی سخت تقریریں آپ کرتے ہیں، میں نے کہا دارالعلوم دیوبند کی روٹیاں بھی کھائیں، میں نے نمک بھی وہاں کا کھایا، وہی کہوں گا جو میں سیکھ کر آیا ہوں، جو میں پڑھ کر آیا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ مجھ سے توقع نہ رکھیں جو آپ نے۔ باہر کیف ادارہ بھی قائم ہو گیا، کچھ طلبہ آ بھی گئے 8-10 جو ہے، پھر وہ بھی بڑھتے گئے تو الحمدللہ شروع سے ہی میرا ایک ذہن رہا کہ نہیں، تعلیمیں دونوں ہونی چاہیے، دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو جو ہے اپنا۔ چونکہ 8ویں پڑھ کر میں خود گیا تھا تو مجھے وہاں جا کر جب میرے انٹرویو وغیرہ ہوئے ایڈمیشن کے لیے تو مجھے محسوس ہوا کہ میری 8ویں نے مجھ کو اچھا خاصا فائدہ پہنچایا ہے، لہٰذا اس مشن کو اوروں تک بھی کہ نہیں، دین اپنی جگہ پر ضروری، لیکن دنیاوی تعلیم کے بغیر بھی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر سر پر ٹوپی ضروری ہے تو پاؤں میں جوتا بھی ضروری ہے۔ ٹوپی جو ہے 100 روپے کی مل جائے گی، وہ کم از کم 1200 کا ملتا ہے، وہ مہنگا ہے، لیکن یہ کہ چارہ کار ہی کچھ نہیں ہے جو پہننا تو ہے، چارہ کار کوئی نہیں۔ کل ملا کے یہ ہے کہ وہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے الحمدللہ 5ویں تک ہوا، 8ویں تک ہوا، میڈل ہوا، اور آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو 10+2 کا مسئلہ بھی اس وقت ضیاء العلوم سے شروع کر کے تو آپ نے بچیوں کا مدرسہ بھی رکھا ہوا ہے، بچوں کا بھی رکھا ہوا ہے، یہ تو یہ کیا کیا ہے آپ کے پاس، تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیں۔ اس سلسلے میں یہ کہ ہم جو بھی گورنمنٹ کا سلیبس ہے جی وہ پڑھاتے ہیں اپنا، اور تاکہ کسی بھی چیز سے ہمارے بچے ہوں یا بچیاں ہوں وہ محروم نہ ہوں، یا اپنی آنے والی زندگی میں وہ کمی محسوس کریں کہ ہم نے یہ پڑھا یہ نہیں پڑھا جو ہے اپنا۔ مولانا صاحب، بچیوں کے کتنے بیچ فارغ کر کے آپ نے فیلڈ میں بھیج دیے ہیں خدمت کے لیے؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ 5-6 گئے ہوں گے، لیکن انفرادی طور پر چونکہ جب تک یہ منظم انداز ہوتا تب تک انفرادی طور پر ہوتا تھا ایک سلسلہ۔ حافظ قرآن بھی بنی، عالمہ بھی بنی، اور اب تو ان کے ساتھ انگلش اور ساتھ میں میتھ وغیرہ بھی ہم نے کمپلسری کر دیا ہے۔ بچیاں جو ہیں وہ یہی گرد و نواح یا ڈسٹرکٹ کی ہوتی ہیں یا پوری اسٹیٹ سے یا باہر سے؟ ابھی تک تو گرد و نواح راجوری تک بھی ہے، جموں تک بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ امید اللہ کی ذات سے ہے کہ جس تیزی کے ساتھ جو ہے ادارہ پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ مختلف یوں جو ہے اپنا شوپیان کی لڑکیاں بھی ہیں، سری نگر کی لڑکیاں بھی ہیں الحمدللہ، اور شجرو وغیرہ کی لڑکیاں بھی ہیں، تو اس طرح سے الحمدللہ شکر ہے خدا کا۔ تو یہ جو ہائی اسکول ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل چاہوں گا کہ یہاں آپ اچھا خاصا سلیبس جو جموں کشمیر بورڈ کا سلیبس ہے وہ پڑھا رہے ہیں، تو جموں کشمیر بورڈ میں آپ کی پرفارمنس آپ کے اسکول کی کیسی ہے؟ ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے، پچھلے سال کے رزلٹ کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا بیٹا ہے جو اس کو چلا رہا ہے، پرنسپل وہی ہے، وحید صاحب، اس کا صحیح 100% جواب تو وہی دے سکیں گے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی بھی فیلڈ میں ہمارا اسکول پیچھے نہیں ہے اپنا۔ یہاں پونچھ میں جب سکولوں کی تلاش میں لوگ نکلتے ہیں تو پچھلے 8-10 سالوں کی بات جو جہاں تک مجھے معلوم ہے تو کرائسٹ اسکول کی طرف رجحان بن گیا تھا، نہیں جی کرائسٹ اسکول میں بہت اچھا ہو رہا ہے، پھر نانک اکیڈمی میں اچھا ہو رہا ہے، تو بعد میں کچھ یہ سننے میں آیا کہ ضیاء العلوم ان کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کی گواہی تو رزلٹ دے گا، اور وحید صاحب سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ اس کا 100% آپ کو جواب دیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں کا رخ اور رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے جہاں ان کا سلیبس اچھے اساتذہ کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دینیات مکمل ان کو جو ہے وہ بچے اور بچیاں قرآن بھی پڑھتی ہے، حدیث بھی پڑھتی ہے، نماز کے بھی پابند ہیں، اور صبح کو اسمبلی میں تقریباً مختلف بچوں کا 5-5 منٹ کا پروگرام بھی ہوتا ہے، اس سے ہی اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔
کتنی دشواریاں پیش آئیں جب آپ نے اس کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا تھا؟ مجھے یاد ہے جب آپ نے یہ شروع کیا تھا، یہ 1977 76 کی بات ہے، ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے، میں ہائی اسکول کلائی میں پڑھتا تھا، اچھا، آپ کا وہاں آنا جانا ہوتا تھا، ایک بچوں کی ٹیم ساتھ ہوتی تھی جن کے ہاتھوں میں یہ بوریاں ہوتی تھی، تو کیونکہ آپ عشر جو ہے وہ اکٹھا کرتے تھے، تو نقد پیسہ لوگوں کے پاس تھا نہیں، تو کتنی مشکلات اس وقت محسوس کی، یا اس وقت آپ کو کہیں ایسا لگا کہ شاید یہ کام میں نہیں کر پاؤں گا؟ نہیں، ایک پل کے لیے بھی نہیں، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ حاجی عبدالرحیم صاحب کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، وہ آگے آگے ہوتے تھے، میں پیچھے پیچھے، پل سے ہی ہم شروع کرتے تھے، جس گھر میں جاؤ نہیں وہ ہم نہ پتہ تم کیوں آیا ہے، تب تم 2 منٹ واسطے بیٹھو، بس دودھ 1 کپ گرم کیا اور 1 انڈا پاس دیا جلدی جلدی، دونوں کے لیے 2 انڈے اور 2، اچھا وہ یہاں پی کر نکلے تو ساتھ میں دوسرا گھر، نہیں وہ ہم نہ پتہ تم کیوں آیا، تو نیچے ایک بیسی ہو، اللہ جانے وہ تھال تک کتنے انڈے اور کتنی وہ دودھ کے کپ ہم پی جاتے تھے، لیکن پتہ نہیں چلتا وہ جاتے کدھر تھے جو ہے، لیکن اچھا رسپانس، اچھا رد عمل لوگوں کی طرف سے انتہا سے زیادہ، انتہا توقع سے زیادہ، 60-70 من مکی لاتا تھا میں، تھل سے لے کر نیچے پول تک، کلائی کی بات کر رہے ہیں، کلائی کی بات، جی تو ہاں مجھے بھی تو جو تھوڑی بہت آپ کے ساتھ واقفیت ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ آپ کلائی میں جاتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے، ہمارے گھر بھی کئی بار تشریف لائے ہیں آپ اس سلسلے میں، تو ہمارے والدین نے جتنا ہو سکا شاید کچھ دیا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کبھی اس جو ابتدائی دور ہے اس میں کبھی یہ نقشہ تھا جو آج اللہ کا فضل ہے اتنا بڑا ادارہ ہے، ایسا کچھ تھا؟ بس یہ ہے کہ چونکہ میں نے راجستھان میں 5 سال کام کیا، وہاں بے پناہ گرمی ہوتی ہے، اس طوفان کی گرمی میں اس راجستھان کے ایک علاقے سے جا کر، وہاں گندم ہوتی ہے، مکی وغیرہ نہیں ہوتی جو ہے، میں کم از کم کوشش کر کے 1 ٹرک گیہوں جو ہے اکٹھا کرتا تھا، اچھا، اور وہ لا کر مدرسے میں ڈالتے تھے، لہذا مشکلیں نیست کے آسان نہ شود، مرد باید کے ہراساں نہ شود، انسان ہمت نہ آ رہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ باہر سے جو لوگوں نے تعاون کرنا شروع کیا آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے ہر علاقے میں اور ہر شخص کے ساتھ رابطہ کیا اپنے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے، تو پھر وہ لوگ ملاحظہ کرنے کبھی یہاں آتے تھے؟ آتے ہیں الحمدللہ۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ یہاں پیش آیا، وہ یہ کہ اپنا ایک صاحب گیٹ سے، مدرسے کے گیٹ سے انٹر ہوئے، میں اندر تھا جہاں وہ چنار کا درخت ہے اس کے پاس، تو وہ سیدھا میرے پاس آیا، اچھا، اور وہ 40,000 روپے میری جیب میں ڈال کر اور گود میں ڈال کر سیدھا گیٹ سے باہر ہو گیا، صرف اتنا، کچھ بتایا نہیں، اتنا کہا کہ میں گجرات سے آیا ہوں، نہ اس نے چائے نہ پانی کچھ نہیں، میرے حوالے کر کے وہ گیٹ سے باہر ہو گیا جو ہے اپنا۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ پیش آیا تھا، مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم اس گلوں آیا کہ الیکشن قریب ہے تو اس دفعہ تم مارا کنور ووٹ ہٹاؤ، اچھا اب ہوتا ہے، خیر وہ نہیں ہو سکا۔ اصل میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ شروع سے لے کر ابھی میں دیوبند میں پڑھ رہا تھا تو شیخ صاحب مرحوم جیل سے رہا ہوئے اور پہلا سفر انہوں نے دیوبند کا کیا، چونکہ دیوبند کے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ جو وائس چانسلر تھے، ان سے خود شیخ صاحب بھی بیعت تھے، شیخ صاحب کی اہلیہ بھی بیعت تھی، مادر مہربان صاحبہ جو ہے، اس لیے نکلنے سے فوراً کے بعد انہوں نے دیوبند کا سفر کیا۔ تو جہاں اور جموں کشمیر کے طلبہ تھے تو میں بھی دیوبند میں تھا، ہم نے وہ سپاس نامہ لکھا، سب لڑکوں نے اتفاق رائے سے مجھے کہا جی آپ کو پڑھنا ہوگا، تو میں نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد شیخ صاحب نے کہا دیکھو میں 27 سال کے بعد جیل سے نکلا ہوں، اب میں چاہ رہا ہوں کہ ریاست کے عوام کی کچھ خدمت کر لوں جو ہے اپنا، تم لوگ بھی پڑھ کر علاقے ریاست میں آؤ اور اپنے مدرسے کھولو جو ہے اپنا۔ تو تب سے شیخ خاندان سے ایک تعلق ہے، پھر وہ تعلق پھر فاروق صاحب سے بھی رہا اور اب آج تک وہ چل ہی رہا ہے، تو لہٰذا وہ ووٹ کا جب ٹائم آتا ہے تو پھر میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہوں، پھر انہی کو دیتے ہیں ہم۔ مولانا صاحب آپ نے وقت دیا
کافی تفصیل کے ساتھ اپنے بارے میں، اپنے اس ادارے کے بارے میں ہم کو اور ہمارے ناظرین کو روشناس کرایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ. جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ.